ایمان والو نیپال کی زمین بہت دور ہے مدینے سے، مگر رشتہ محبت دور نہیں ہے، عشق رسالت دور نہیں ہے، تمہارا تعلق نبی کریم سے دور نہیں ہے۔ تم یہاں بیٹھ کر اپنی نگاہ اپنی گود میں جھکا کر فجر ظہر عصر مغرب عشاء پڑھ کر اپنے نبی پر ایک بار درود پڑھو گے نا تو فرشتہ خالی نہیں، سونے کی تختی پر سونے کے قلم سے لکھ کر دربار رسالت میں پہنچا دیا کرے گا۔ یہ کرم ہے دیدی ریکھا کی کہ انہوں نے اللہ کے رسول کی محفل اپنی اس حویلی کے سامنے سجا کر بتا دیا ہے یہ جو کچھ ہے حسین اعظم کے نانا کا کرم ہے، حسن مصطفیٰ کے نانا کا کرم ہے، عنایت محمد عربی ہے، آمنہ کے لال کا عطا کرتا ہے، حضرت دائی حلیمہ کے نگاہوں کے تارے کا دیا ہوا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اگر یہ ایمان رہا کہ یہ جو مسجد ہمارے ہاں چمک رہی ہے، ہم نے اپنی کمائی سے جو تھوڑا تھوڑا نکال کے تنخواہ کے نام پر اپنے امام کو دینے کی کوشش کی ہے، اور ایک امام رکھے ہیں، مستقل پانچوں وقت نماز ہو رہی ہے، اذان ہو رہی ہے، ہمیں اللہ توفیق دیتا ہے، ہمارے گھر قرآن خوانی ہو جاتی ہے، فاتحہ خوانی ہو جاتی ہے، تو یہ سب رسول گرامی قدر سے محبت کا نتیجہ ہے۔ ہاں کچھ لوگ تو بھوجال مچا رہے ہیں اور اس میں بھی رخنا اندازی پیدا کر رہے ہیں، وہ چاہتے ان کا رشتہ ٹوٹ جائے رسول گرامی قدر سے، تو کہیں کہتے فاتحہ دینا ٹھیک نہیں ہے، تو ایک صاحب کہتے سلام پڑھنا بھی ٹھیک نہیں ہے، دوسرے صاحب کہتے یہ کہاں لکھا ہوا ہے، حالانکہ یہ سب جو علماء کر رہے ہیں الحمدللہ یہی تو لکھا ہوا ہے۔ آپ فاتحہ کا حوالہ قرآن و حدیث سے لے سکتے ہیں، سلام کا حوالہ قرآن و حدیث سے لے سکتے ہیں، نماز کا حوالہ قرآن و حدیث سے لے سکتے ہیں، نماز کے علاوہ درود و تسبیح تحلیل کا حوالہ قرآن و حدیث سے لے سکتے ہیں، آپ مصطفیٰ جان رحمت پر درود پڑھنے کا حوالہ قرآن و حدیث سے لے سکتے ہیں۔ تو جب علماء پڑھ رہے ہیں اور یہ دلیل دینے کو تیار ہیں تو کسی ٹوپی داڑھی والے کے چکر میں پھنس کے اپنا ایمان کیوں خراب کرتے؟ اپنا رشتہ رسول گرامی قدر سے مضبوط کریے، ہوش میں آئیے، اپنا تعلق گہرا بنائیے۔ جب یہ تعلق گہرا ہوگا یہ محبت رہے گی، تعلق گہرا ہوگا محبت رہے گی۔ جب گہرائی اپنے انتہا کو پہنچ جائے گی اور کود کود کے محبت ہو جائے گی تو یہ محبت نہیں عشق بن جائے گا، اور جب عشق بنے گا تو حالات یہ ہوں گے کہ ہم کیا، ہماری دولت ہے کیا، ہمارے ثروتوں کیا، ہمارے ساز و سامان کیا، ہمارے مکان و دکان کیا، ہماری جان بھی اپنے نبی پر قربان۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت مولانا فاروق القدی صاحب قبلہ، مولانا فاروق القدی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کچھ لوگ چاہتے ہیں مصلحت پسندی سے کام کر کے کام چلا لیا جائے، لوگوں کو بہکا لیا جائے، وہ چاہتے ہیں ارے اتنا انتہا درجے کا پیار محبت اور عشق کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ اب تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات فرما کے اپنی قبر میں ہیں، کچھ لوگ تو اپنی زبان سے بے وحیات پکتے اور کہتے ہیں کہ مر گئے ہیں۔ معاذ اللہ رب العالمین۔ حدیث شریف میں ہے کہ نبی مرتا نہیں ہے، وہ اپنی قبروں میں زندہ رہتا ہے اور اللہ کی طرف سے اسے رزق ملتا رہتا ہے نا۔ توجہ ہے تو غور کریے گا، حضرت حسین اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا زبردست عشق کیا کہ اپنا پورا خاندان لے کے کربلا آ گئے۔ لوگوں نے کہا تکلیف اٹھانی پڑے گی، دقتیں سہنا پڑیں گی، بھوکے رہنا پڑیں گی، تمام مصائب و آلام سے آپ دو چار ہوں گے، کہاں جا رہے ہیں؟ تو کہا بس اسلام اور قرآن بچانے جا رہے ہیں۔ اسلام اور قرآن، حالانکہ حسین چاہتے نا تو پورا عرب ممالک، پورا حجاز مقدس جمع ہو کر یزید کے خلاف جنگ کرتا۔ مہلت ملتی تو ہندوستان نیپال کے مسلمان بھی حضرت سیدنا امام حسین پر اپنی جان قربان کرنے وہاں چلے جاتے، مگر کسی سے نہیں بتایا، کسی سے مدد نہیں مانگی۔ اب کربلا گئے تو کہا ہم تو اسلام بچانے آئے ہیں، ہاں قرآن بچانے آئے ہیں۔ ہم لوگ قرآن پڑھتے ہیں تو بہت توفیق ہوتی ہے تو مسجد کے ممبر پہ پڑھتے ہیں، یہی تو کرتے ہیں۔
10-5 मिनट सुनेंगे ना मेरी तकरीर? तवज्जो है ना? घूर घूर लोग देख रहे हैं तो मैं डर रहा हूँ। हाँ, समझ रहा हूँ कि दावत है और खाना सबको खाना, भूख लगी है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मैं इंडिया के गोरखपुर से आकर अपनी बात ना रख सकूं। कम से कम सैर हासिल गुफ्तगू हो जाए, तबीयत की खेती हरी हो जाए। आपस से बोले सुभान अल्लाह। हाँ, मैं क्या कह रहा था? हजरत हुसैन ने कहा, अम्मा तुम्हें अगर मौका मैसर आता है तो तुम कुरान अपने घर के एसी वाले कमरे में पढ़ते हो, ज्यादा तौफीक मिलती है तो मस्जिद के मेहराबों मेंबर पे पढ़ते हो। मैं हुसैन हूँ हुसैन, मैं अपनी गर्दन कटा के कुरान नेज़े पर पढ़ता हूँ। जब यजीदियों ने आपकी गर्दन मारी ना, अब गर्दन आपका सजदे में जब सर धड़ से अलग हो गया ना, तो गर्दन में नेजा डाल के उठा लिया। तो जितने यजीदी करबला में थे ना, सबके सर से ऊंचा सर हुसैन का हो गया। सब देखने लगे, गोया वो सर कह रहा था कि तुम बच के भी नीचे हो और मैं कट के भी बुलंद हूं। गौर से देखा तो जुल्फों में धूल लटे पटे थे, अमामा सर से उतरा हुआ था और इमाम हुसैन के लब हिल रहे थे। तो सोचा या अल्लाह ये क्या, ये काटने के बाद भी कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं।